اخلاص کا پہلا درجہ کیا؟ بندہ عمل کو جنت کے حصول کے لیے کرے کہ مجھے جنت میں جانا ہے بس، اس لیے میں نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، حج کر رہا، یہ بھی قبول ہے، قابل قبول ہے، یہ مردود نہیں۔ نمبر دو، اخلاص کا دوسرا درجہ یہ ہے بندہ جہنم کے ڈر سے اعمال کر رہا ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، کس کے لیے؟ مجھے جہنم میں نہیں جانا، جہنم بڑی خطرناک چیز، جہنم کی آگ بڑی خطرناک، جہنم بڑی خطرناک ہے، جہنم کا نام ہی خطرناک نام ہے، مجھے جہنم نہیں جانا، اس وجہ سے بندہ اعمال کر رہا ہے، یہ بھی مقبول ہے، مردود نہیں ہے۔ اور اخلاص کا تیسرا درجہ یہ ہے رضائے الہی کے لیے اعمال کرنا، جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہ ہو، جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہ ہو، بس مجھے میرے پیدا کرنے والے خالق کو، مالک کو راضی کرنا ہے، اس لیے میں نماز پڑھ رہا، اس لیے میں روزہ رکھ رہا، اس لیے میں حج کر رہا۔ جنت کا کوئی تصور نہیں، جہنم کا کوئی تصور نہیں، صرف رضائے الہی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ عمل کر رہا ہوں، نہ کسی کے دکھاوے کے لیے، نہ کسی کے سناوے کے لیے، نہ کسی کے خوف سے، اور نہ کسی کے آرڈر کرنے سے، یہ بھائی جا نماز پڑھ کے آرڈر نہیں، کسی کا خوف، نماز نہیں پڑھوں گا تو باپ مارے گا، بھائی چھڑے گا، شوہر چلائیں گا، یہ ہو گیا خوف۔ اور کسی کے آرڈر سے، باپ بول رہا بیٹے جا کے نماز پڑھ، بیوی شوہر کو بول رہی جا کے نماز پڑھ، شوہر بیوی کو بول رہا چل نماز پڑھ، کیا یہ آرڈر؟ نہ کسی کے آرڈر کی وجہ سے، نہ کسی کے خوف کی وجہ سے، نہ کسی کو سنانے، نہ کسی کو دکھانے، محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کو کرنا، اس عمل کو اخلاص کا سب سے اعلیٰ درجہ قرار دیا ہے۔ 3 درجے، پہلا درجہ جنت کے حصول کے لیے، دوسرا درجہ جہنم سے بچاؤ کے لیے، اور تیسرا درجہ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اخلاص کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ 2 باتیں اور سن لو، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بندے نے ایک عمل شروع کر دیا، کیا کر دیا؟ شروع کر دیا، اس عمل کے بعد لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ اب لوگوں میں چرچا ہوا تو یہاں پر دیکھا جائے گا یہ چرچا کس وجہ سے ہوا، یہ چرچا تیری وجہ سے ہوا، یا پھر لوگوں نے چوری چھپے تجھے دیکھ لیا اور لوگوں میں چرچا ہو گیا۔ جس کی ایک مثال ہمارے علماء دیتے ہیں کہ بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، صرف اللہ نے اس کو دیکھا، اس کے فرشتوں نے اس کو دیکھا، ساری دنیا سو رہی ہے، اور وہ آ کر تہجد پڑھا، دن کے وقت اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ کل رات میں 3:30 بجے مسجد گیا تو مسجد کا نل کھلا ہوا تھا، اگر میں بروقت جا کے اس کو بند نہیں کر دیتا نا تو صبح لوگوں کو وضو کے لیے پانی نہیں رہتا۔ بتا رہا وہ کیا، میں نے نل بند کیا، لیکن اشارہ کیا ہے؟ اشارہ اس بات کا ہے کہ 3:30 بجے میں تہجد کو پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ بتلانا یہ نہیں ہے کہ میں نے نل بند کیا، بتلانا یہ ہے کہ میں نے تہجد پڑھا۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پر قابل قبول نہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ نے ایک نیک عمل کیا، نیک عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، پر کسی نے دیکھ لیا آپ کو اور اس عمل کے لوگوں میں چرچے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ چرچے ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک اور قاعدہ شریعت بیان کرتی ہے، قاعدہ یہ بیان کرتی ہے کہ لوگ جب تیرے اس عمل کے چرچے کر رہے تھے تب تیرے دل کی کیفیت کیا ہو رہی تھی؟ اگر تیرے دل کے اندر سرور، اطمینان اور ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے کہ ہاں بھائی میں نے جو عمل کیا اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چرچا کر رہے ہیں، اور خوش ہو رہا ہے، اندر سے کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے، ختم، اخلاص کیا ہو گیا؟ ختم۔ اور اگر لوگوں کے چرچا کرنے کی وجہ سے آپ کو کلفت ہوتی ہے، یا اللہ میں نے اس عمل کو اتنا چھپا کر کیا تھا، لوگوں سے بچا کر کیا تھا، اس کے باوجود لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، یا اللہ مجھے اس عمل کی خرابی سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کر لے گا؟ بچا لے گا۔ تو دوستو یہ جو حج کا جو عمل ہے نا، حج کا عمل، یہ سراسر ایسے اعمال کے اوپر ہے جس کا تعلق مجمع سے ہے، کہ بندہ مجمع کے درمیان ان اعمال کو کرتا ہے۔ اب مجمع کے درمیان جب ان اعمال کو کرے گا تو ظاہر کی بات ہے کہ دیکھنے والوں دیکھیں گے، اور ضروری نہیں کہ باہر والا دیکھے، ہمارے ساتھ ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا بھائی ہے، یہ بھی تو ہمارے غیر ہے،
ان کو بھی خوش کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اب سے لے کے تو حج کو جانے تک ہر حاجی کے ذمے ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اخلاص نیت کی کیا کرے، دعا مانگے۔ کیا مانگے؟ دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو سمجھائے۔ کیا سمجھائے؟ کہ لوگوں کی واہوائی کے لیے اور لوگ میرے نام کا چرچا کرے، مجھے حاجی نمازی بولے، اس لیے میں یہ عمل نہیں کر رہا، یہ اللہ میرے اس عمل کو محض تیری رضا کے لیے خالص کر دے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے دوست۔ اس لیے سارے اعمال کی جڑ کیا ہے؟ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى دنيا ليصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، ترجمہ بڑا آسان، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سارے اعمال آ گئے، بالغ ہونے سے لے کے تو موت تک سارے اعمال آ گئے۔ نیت درست، عمل درست، نیت میں کھوٹ، عمل کھوٹا، نیت میں کھوٹ، عمل کھوٹا۔ آگے اللہ کے نبی نے ایک چیز بتائی، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا لیصیبھا، کس کی ہجرت اگر دنیا کے لیے ہے کہ میں دنیا کماؤں گا تو وہ دنیا ہی کمائے گا، اور کسی کی ہجرت اس وجہ سے ہے کہ میں دین کی خدمت کروں، دنیا کمانا مقصد نہیں ہے، یہاں اس کے نیت کے اوپر کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، کسی نے کسی مقام پر ہجرت اس وجہ سے کیا تاکہ کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس عورت سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس نیت سے سفر کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور بعد میں اگر ضمناً اگر وہاں پر وہ کاروبار کر لیتا ہے یا ضمناً وہاں پر کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ معاملہ الگ، اول نیت کو دیکھا جائے گا، اول نیت کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے اپنے دل و دماغ سے نکال لو کہ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ فلاں میرا دوست گیا تھا، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں اتنی پراپرٹی ہے نا، حج کو نہیں جا رہا۔ نہ میں نے کیا بتایا اخلاص کا؟ نہ کسی کے بولنے سے، نہ کسی کے سننے سے، نہ کسی کے آرڈر سے، نہ کسی کے خوف سے، عمل صرف رضا الہی کے لیے ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ تو دوستو آج کا ہمارا کیمپ کا پہلا دن تھا، جو حضرات نہیں آئے ان تک آپ دعوت چلائے۔ حج کو جانے تک یہ ہمارے کیمپ چلتے رہیں گے، اور وقتاً فوقتاً تدریج بتدریج جہاں پر آپ کے سامنے قرآن شریف کی تفسیر بھی آئیں گی جس میں حج کا مکمل ذکر ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آئیں گی کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے حج کیسے کیا ہے، اس کے علاوہ حج کے ارکان کیا ہے، اور حج کی سنتیں، واجبات، فرائض، احرام کی سنتیں، واجبات، فرائض، طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کیمپ کے اندر بتائی نہیں جائیں گی بلکہ پریکٹیکلی سکھلائی بھی جائیں گی۔ اس لیے آج سے ارادہ کر رہے کہ انشاءاللہ جب تک یہ کیمپ چلیں گے تب تک ہم کیا کریں گے؟ اس کے اندر بولو بھائی کیا کریں گے؟ شرکت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔